بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما ما ينفع الناس فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون فيما بينهم كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز و محترم میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا میں انفرادی اور شخصی طور پر بھی ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے بقا حاصل ہو، میں دیر تک ٹک سکوں۔ ایک لاری والا بھی چاہتا ہے کہ میرا دھندا لمبے عرصے تک چلے۔ ایک کمپنی والا کمپنی ڈالتا ہے، فیکٹری ڈالتا ہے، تو اس کی بھی چاہت ہوتی ہے کہ مجھے بقا میسر ہو، لمبے وقت تک میں اس سے بینیفٹ کماتا رہوں۔ حکومتی پیمانوں پر، اجتماعی طور پر بھی ہر حکومت چاہتی ہے کہ ہمارے پاؤں راسخ رہے، مضبوط رہے، اور دوسروں کے مقابل ہمیں ٹکاؤ اور جماؤ اور تثبت زیادہ میسر ہو۔ ہر آدمی کی ایک سوچ ہے کہ میں دوسروں کے مقابل زیادہ بقا حاصل کروں۔ اس کے لیے اسباب کے طور پر دنیا میں دو قسم کی سوچیں پائی جاتی ہیں۔ ایک سوچ تو یہ ہے کہ آدمی مادیت کو بڑھاوے، یوں کہو منی پاور زیادہ سے زیادہ کرے تو دنیا کے اندر وہ زیادہ باقی رہ سکتا ہے۔ بہت سی حکومتیں اسی راستے کے اوپر اپنے آپ کی بقا چاہتی ہے، چنانچہ وہ منی پاور، پیسوں کا پاور، مادیت کا پاور، دنیاوی مال و متاع کا پاور زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور ایک طرف دوسری سوچ یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیفنس قوت جتنی ہوگی اتنا آپ باقی رہ سکیں گے۔ چنانچہ دنیا میں ٹیکنالوجی اور سائنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں نے میزائل، دبابات و ٹینک اور ایٹم بم تک کی چیزیں بسا لی۔ وہ اسی فلسفے کے تحت ہے کہ آپ کا ڈیفنس پاور جتنا مضبوط ہوگا اتنا آپ کا دنیا کے اندر بقا ثابت ہوگا۔ ان دونوں نظریوں کے برخلاف قرآن کریم ایک نظریہ پیش کرتا ہے کہ مادیت، مال کی کثرت، منی پاور، ڈیفنس قوت، یہ سب چیزیں انسان کے بقا کی ضامن نہیں ہے۔ بہت ساری حکومتیں ہیں جو منی پاور بہت رکھنے کے باوجود بھی ناکامیاب ہے، ڈیفنس قوت بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی پسپا ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اگر دنیا میں آپ کو قدم جمائے رکھنا ہے تو نافعیت کا فلسفہ، دوسروں کے لیے نفع بخش ہونے کا فلسفہ سب سے بہترین ہے۔ یوں سمجھو، قرآن کریم کے انداز میں کہیں تو کہ آپ دوسروں کے لیے جتنا نافع بخش
فائدہ پہنچانے والے، اتنی ہی آپ کی بقا اللہ تعالیٰ کے یہاں پرمیننٹ۔ ابھی میں نے جو شروع میں آیت کریمہ پڑھی، حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہم کا خاص یہ مضمون تھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مثال بیان فرمائی۔ کبھی کبھی بستیوں میں سیلاب آتا ہے، فلڈ آتا ہے، سیلاب کے ساتھ بہت ساری چیزیں، خس و خاشاک اور گھاس پھوس، بہت ساری چیزیں گھسٹ کر آ جاتی ہے۔ قرآن کریم اس آیت کریمہ میں اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ اللہ نے بارش برسائی، سیلاب آیا، وادیوں کے اندر پانی بہنے لگا، بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ گھسٹ کر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ سیلاب جس وقت شروع میں آتا ہے اس وقت آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یا پانی کا بہاؤ کثرت سے آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا اس پر بہت ساری جھاگ ہوا کرتی ہے، جس کو ہم گجراتی میں فیڑ کہتے ہیں، صابن کا فیڑ ہوا کرتا ہے، اس قسم کی جھاگ بکثرت ہوا کرتی ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے سیلاب کے اوپر اسی کی سلطنت قائم ہے۔ کوئی جگہ نہیں جس جگہ فیڑ نہ ہو، جھاگ نہ ہو، خس و خاشاک بھی کچھ رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنی کثرت کے باوجود جلدی سے ختم ہو جانے والا جھاگ ہے۔ چنانچہ آپ سیلاب اترا دیکھ لیں گے کہ اس جگہ نہ جھاگ ہے نہ خس و خاشاک ہے۔ ہاں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اس میں کچھ ایسے اجزاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے اور اس کے ارادے سے سیلاب کے ساتھ چلے آتے ہیں جو زمین کی پیداوار کی قوت کے اندر اضافہ کرتے ہیں، وہ زمین میں ٹک جاتے ہیں۔ سیلاب بہہ جاتا ہے، جھاگ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور جو چیز نافع ہو، زمین کے اندر پیداوار کی قوت میں اضافہ کرنے والی ہو، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ اللہ تعالیٰ یہ تو ایک ایگزامپل ذکر فرماتا ہے، باقی اس کو اپنی زندگیوں میں جاری کر لیجئے آپ۔ انسانوں کے اندر سب سے زیادہ دوسروں کے حق میں نفع بخش جو شخص یا جو جماعت یا جو طاقت، اس کے بقا کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت، چاہے اس کے پاس منی پاور کم ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اسلام کو دیکھ لیجئے، ابتدا سے لے کر ایک لمبے عرصے تک منی پاور سے اسلام بہراور نہیں ہوا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی فتوحات جب ہوئی تب مسلمانوں کے پاس بکثرت پیسہ آیا۔ اس سے پہلے اسلام کا جو ابھرنا ہوا وہ نافعیت ہی کی بنیاد پر، بعد میں بھی یہی پہلو تھا، مگر کوئی نسبت کر سکتا ہے پیسوں کی طرف تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ اسلام ہمیشہ اپنی نافعیت کے پیش نظر باقی بھی رہا ہے اور مترقی بھی رہا ہے، ترقی بھی کرتا رہا ہے۔ یہ ایک وہ فلسفہ ہے جس کو اگر ہم لوگ سمجھ لیں تو ہماری محنتیں، کوششیں جو دوسرے راستوں کی طرف زیادہ لگ رہی ہے وہ وہاں سے ہٹ کر حقیقی اس راستے کی طرف لگنے لگے جو ہمارے فائدے کا سب سے بڑا ذریعہ اور ہماری نافعیت اور ہمارے بقا کا سب سے بڑا ضامن ہے۔ چنانچہ انسان دوسروں کے حق میں زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنے، اسلام کی جزوی اور کلی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہر چیز سے پیغام اٹھاتے ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے گیا تو اس کو جو ہے پاخانہ ایک پیغام دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس سے پہلے نہایت ہی خوش ذائقہ اور نگاہوں کو اچھا لگے اس درجے کا پھل فروٹ تھا، اچھے اچھے کھانے کی شکل میں تھا، لوگوں کے دل لوٹتے تھے میری طرف، اور آج میری شکل یہ ہو گئی ہے جس سے لوگ اپنی ناک بند کر کے بھاگتے ہیں، دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ آخر تفاوت کہاں سے آیا؟ وہ پیغام دے رہا تھا کہ تفاوت یہیں سے آیا جب تک میرے اندر دوسروں کے حق میں نفع بخش ہونے کی قوت تھی، مادہ تھا، اس وقت تک میری طرف لوگوں کی نگاہیں للچائی جاتی تھی، لوگ پیسہ خرچ کر کے مجھے خریدتے تھے۔
اور میں ایک مطلوب اور لوگوں کی چاہت کی چیز بنی ہوئی تھی۔ ہاں، انسان کے بدن میں داخل ہوا اور میرے سارے وہ اجزاء جو نفع بخش تھے بدن انسان نے چوس لیے، اب میں بالکل ایک بیکار سی چیز رہ گیا، اور اب یہی کھانا اس شکل کے اندر انسان کو دیکھنا نہیں بھاتا اور نہ ہی اس کی بو سے پسند ہے۔ دونوں کے درمیان کا بین تفاوت یہی ہے کہ جب تک نافعیت چیزوں میں رہتی ہے، دستور ہے، انسان اس کی طرف لپکتا ہے، اس کی طبیعت مچلتی ہے، انسان پیسہ اور بہت کچھ اپنی چہیتی چیزیں خرچ کر کے بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب چیز نافعیت کھو دیتی ہے تو پھر اس کا ایڈریس کباڑا ہوتا ہے، اس کو جو ہے ایسی جگہ ڈال دیا جاتا ہے جس طرف لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ بہرحال اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں مسلمانوں کو اس سلسلے کی ترغیب دی ہے کہ اہل دنیا اپنے ہوں یا بیگانے سب کے حق میں نافع رہو، تمہارے وجود سے نافعیت کی خوشبو آنی چاہیے، تمہارے اندر نافعیت کی خوشبو جتنی زیادہ ہوگی دنیا میں تمہارے قدم اتنے جمیں گے، راسخ ہوں گے، اور دوسری قوموں کے مقابلے میں تم زیادہ ٹک سکو گے، تمہیں بقا میسر ہوگا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے کلیات کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھے۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا ایک کریز چلا ہے، سارے لوگوں کی نگاہیں مادیت سے خیرہ ہو گئی ہیں، مال کی کثرت کے جادو نے ہم میں سے بہت سوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا، چنانچہ مسلمان کی بھی مینٹالٹی یہی ہو گئی کہ پیسہ نہیں تو بقا نہیں۔ ہاں، اسباب کی حد تک پیسہ ایک چیز ہے، لیکن اس پر کلی مدار نہیں رکھا جا سکتا، ورنہ دنیا میں بہت سارے نافع لوگوں کو بقا میسر نہ ہوتا جو پیسوں، مال و متاع، ساز و سامان کے اعتبار سے عاری اور خالی تھے، اور بہت سارے وہ لوگ جن کا منی پاور اتنا پختہ تھا کہ ان کی 7 پیڑھیاں کھا سکے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا، وہ اس طرح سے دنیا سے نیست و نابود ہو گئے کہ آج ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ یہ زمانے کی نیرنگیاں ہم کو بتاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے فیصلے جو آنن فانن کروٹ لیتے رہتے ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ معیار نافعیت ہے، معیار مادیت ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو تو ذکر فرمایا۔ آپ کی اپنی عادت شریفہ یہی تھی کہ میرے وجود سے، میری گھڑیوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، چنانچہ کوئی ایک دقیقہ ایسا آپ نہیں جانے دیتے تھے کہ جس کے اندر چند حضرات صحابہ بھی ہوں اور آپ بھی تشریف فرما ہو تو آپ لپک کر سب سے پہلے اس نفع کے کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ ایسے واقعات سے احادیث کی کتب بھری ہوئی ہیں، متعدد حدیثوں میں یہ چیز دکھائی جا سکتی ہے۔ حضرات صحابہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سید الرسل بخشے بخشائے ہیں، لیکن امت کو ایک پیغام بھی دینا تھا، اور آپ کی طبیعت خیرات کے پہلو کے اوپر مجبول تھی، آپ کی جبلت اور فطرت اسی پر بنائی گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہی نہ چاہی اس کی جانب لپکتے تھے۔ اوروں کی امداد، دوسروں کے حق میں زیادہ سے زیادہ نافع بننا، کسی کے پیٹ کو ٹھنڈا کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے کو پانی پہنچانا، اور کسی کی ذاتی دنیاوی ضروریات کے اندر معاون بننا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ممتاز شیوا تھا، آپ کی خصوصیت تھی، اور یہیں سے حضرات صحابہ میں منتقل ہوئی۔ ماشاءاللہ حضرات صحابہ کے واقعات بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، انہوں نے نافعیت کو ہمیشہ مقدم رکھا، دوسروں کے حق میں میری کون سی گڑی لگ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بنیادی احادیث کی تعلیم ہی یہ تھی، آپ نے اپنے قول، آپ نے اپنے عمل و فعل سے بھی دکھایا، اور اپنے ارشادات سے بھی حضرات صحابہ کے دل و دماغ میں یہ چیز بٹھائی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں یہودی بہت کم ہیں جنہیں اسلام میسر ہوا، ان میں سے احبار اور ان کے علماء کے درجے کے جو لوگ تھے وہ تو بہت ہی کم اسلام لائے۔ ہمارے استاذ کہتے تھے کہ نصرانیوں کے تو وفود کے وفود آتے تھے اور اسلام لاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بابرکت پر، لیکن یہودی انگلیوں پر گنے جا سکے اتنے ہی جو ہے ایمان لائے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، جو حضرات اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ جہاں یہودیوں کی مثال ہوتی ہے کہ عبداللہ ابن سلام و اضرابہ،
جیسے عبداللہ ابن سلام اور ان جیسے لوگ، نام 2-3 شمار کرتے کرتے ہانپ جاتے ہیں لوگ، نام ہی نہیں ہے یہودیوں کے، بہت مختصر سی جماعت یہودیوں کی ایمان لائی ہے، ان میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت زبردست تورات کا بھی علم دیا تھا اور اسلام میں بھی ان کا بہت بڑا مقام بنا۔ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب گیا تو پہلی حدیث جو میرے کانوں نے سنی وہ یہ تھی، اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، رحمان کی عبادت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ دوسرے نمبر پر سلام کو عام کرو، جب سب لوگ سوئے ہوں اس وقت نماز پڑھ لیا کرو، 2 گانا 4 رکعت مختصری سے ہی، والناس نیام، جب سب لوگ سوئے ہوں اس وقت مختصری سے ہی کچھ نماز پڑھ لیا کرو، تدخل الجنت بسلام، بڑی آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد جس چیز کو آپ نے مقام دیا وہ اطعام طعام ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور آپ حدیث شریف میں دیکھ لیجئے کوئی قید نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو کھانا کھلاؤ، کسی غیر کو کھانا کھلاؤ، انسان کو کھلاؤ، جانور کو کھلاؤ، اطعموا الطعام کا اطلاق ہر ایک پر ہوتا ہے۔ کسی بھوکے کے پیٹ کو آپ نے ٹھنڈا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے سمجھو جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 4 5 چیزیں گنوائی اور فوراً ارشاد فرمایا کچھ کلفت نہیں ہوگی، کسی مصیبت کو اٹھانا نہیں ہوگا، بڑی آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اطعام طعام ایک ایسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ میں پوچھتا ہوں اطعام طعام کیا چیز ہے؟ ہمارے ساتھ ایک ہمارا بھائی بھوکا تھا، اس کے پیٹ میں چند لقمے ہم نے ڈال دیے، اللہ خوش ہو جاوے گا۔ اور ایسا شخص کہ جو زیادہ بھوکا ہو اور اس کو کسی جگہ سے میسر نہ ہو رہا ہو کھانا، اس آدمی کی احتیاج اگر آپ نے پوری کی تو حاجت کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثواب کی کثرت ہوتی ہے۔ جو جتنا محتاج اس کو آپ کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اور مقامات پر کھلانے کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے اوپر بھی حدیث شریف میں بھی تعلیم ملتی ہے اور واقعات بھی اس پر شاہد ہیں کہ ایک معمولی سے جانور کے ساتھ حسن سلوک کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش فرما دی۔ کتے کا واقعہ بہت مشہور ہے، ہم میں سے ہر ایک آدمی شاید متعدد بار سنے ہوئے ہوگا کہ وہ طائفہ خاتون جا رہی تھی، کتا مٹی چات رہا تھا اور اس خاتون نے خود پانی پیا، لیکن باہر نکل کر دیکھا تو کتا مٹی چاٹ رہا ہے اور اسے اپنی وہ فیلنگ ہوئی، مجھے جس وقت پیاس تھی اس وقت میری کیا دیگرگوں کیفیت تھی، یہ کتا بھی اسی سے دو چار ہے، اس نے پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے طائفہ خاتون کی مغفرت کر دی۔ حالانکہ زمانے بھر کی وہ فاحشہ تھی، برے کام کرنے والی تھی، مشہور واقعہ ہے۔ اور بھی قصوں کے اندر جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بخشش کے واقعات ملتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بزرگ ایک مرتبہ کٹے سے کچھ لکھ رہے تھے۔ اب پہلے کے زمانے میں ایسے قلم نہیں تھے، کٹے ہوا کرتے تھے جس کو روشنائی میں ڈبویا جاتا تھا اور لکھا جاتا تھا۔ اب وہ بزرگ جو ہے اس کو ڈبوتے تھے اور لکھ رہے تھے، اچانک ایک مکھی آئی اور مکھی جو ہے اس کتے کے اوپر بیٹھ گئی۔ بزرگ نے یہ سمجھا کہ مکھی پیاسی ہے، اگر میں اس وقت اپنا لکھنا جاری رکھوں گا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، چنانچہ انہوں نے قلم تھام دیا، روک دیا اور مکھی اپنی پیاس بجھا کر اڑ گئی۔ اس کے بعد اپنا لکھنا شروع کیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، بزرگ کی وفات ہو گئی، کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا گزری؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک اس کی مخلوق کے ساتھ جو پیاسی تھی اس کی پیاس بجھانے کا حسن سلوک کرنے کے نتیجے میں میری مغفرت فرما دی۔ تو کسے اس کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے زندگی کی ساری پارسائیاں اور نیکیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور اللہ کی رحمت کے شؤون چلتے ہیں، ہوائیں اور جھونکے چلتے ہیں، ایک معمولی سا اس کی مخلوق کے ساتھ کیا ہوا حسن سلوک انسان کو کھینچ کر جنت میں لے جاتا ہے۔ بہرحال جو جتنا زیادہ محتاج اس کے ساتھ حسن سلوک بھی اسی درجہ اللہ تعالیٰ کا تقرب بخشنے والی چیز ہے۔ یہ بھی قصہ بزرگوں سے سنا
کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور میزان کے اندر اس کے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا، تو اس وقت اس کی بدیاں، اس کے نافرمانیاں اور گناہ کا ارتکاب اس قدر کثرت سے ہوگا کہ اس کا برائیوں کا پلڑا جو ہے وہ جھک جاوے گا اور نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جاوے گا۔ اور قرآن کریم میں اعلان ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس آدمی کا نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا سمجھو اس آدمی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ بندہ خود بھی یہ طے کر چکا ہوگا کہ اب میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ تھوڑی دیر ہوگی اور ایک مختصر سی پوٹلی اس کی نیکی کے پلڑے میں آ کر گرے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے نیکی کا پلڑا ان سارے دفتروں کے اوپر بھاری ہو جائے گا جن میں گناہ لکھے ہوئے تھے۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اللہ اتنے بڑے دفاتر کو آخر اس پوٹلی کے اندر کیا چیز تھی جس نے ہلکا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاوے گا کہ تو نے مومن بندے کی قبر پر ایک مٹھی مٹی ڈالی تھی، ہم نے تیرے اس خلوص کی بنیاد پر اسے اپنے پاس محفوظ رکھا تھا۔ یہ وہ ایک مٹھی مٹی ہے کہ جو تو نے اپنے مسلمان زیادہ سے زیادہ مردہ آدمی سے زیادہ محتاج اور کون ہو سکتا ہے، اس کی امداد کے طور پر، اس کی تدفین کے طور پر تو نے ڈالی تھی، ہم نے تیرے خلوص کو قبول کیا اور سارے گناہوں کے مقابل تیرا نیکیوں کا دفتر بھاری ہو گیا۔ اس لیے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ہم اپنے آپ کو نافع بنانے کی کوشش کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات بھی تو آپ کے سامنے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کل کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا۔ مشکات شریف میں روایت موجود ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا اللہ آپ کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، آپ بھلا بھوکا کہاں ہوتے جو میں آپ کو کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاوے گا کہ تیری بستی میں فلاں شخص بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے ایک بندے سے کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھ کو پانی نہیں پلایا۔ وہی اس بندے کی طرف سے عرض ہوگی کہ اللہ آپ تو بہت عالی ہیں، آپ کو کہاں پیاس کہ میں آپ کو پانی پلاتا؟ آپ کے یہاں آنے والا فلاں شخص فلاں موقع کے اوپر بہت پیاسا تھا، اگر تم ان کو چند گھونٹ پانی پلاتے تو مجھ کو اس کے پاس پاتے۔ بندے میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی، اے اللہ آپ کہاں بیمار ہوتے جو میں آپ کی تیمارداری کرتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بستی میں فلاں شخص بیمار تھا، تم اگر اس کے پاس جاتے تو مجھ کو وہاں پاتے۔ کتنی ہی روایتیں ہیں، آپ بتائیے چند لقمے ڈال کر آپ نے کون سی عبادت کی جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد نسبت کر دی؟ آپ جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بندے کے بھوکے ہونے کو اللہ تعالیٰ اپنے بھوکے ہونے سے تعبیر کرے، ہماری تو مجال نہیں ہے، نہ کوئی اور آدمی جو ہے اس کو تعبیر کر سکتا ہے۔ یہ جو اتحاد دکھایا جا رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ایڈریس پا لینے کی قطعیت بتائی جا رہی ہے کہ وہاں ضرور اللہ تعالیٰ ملے گا آپ کو۔ اسی لیے بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا اور کسی بیمار کی تیمارداری کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کے تقرب کا ذریعہ، اللہ کو پا لینے کا ذریعہ ہے۔ یہی تو کامیابی کی وہ بنیادیں ہیں جن کو ہاتھ میں لے کر ہمارے اسلاف کامیاب ہو گئے۔ آج ہمارے درمیان میں تیمارداری کے مواقع کم ہو گئے۔ محلے میں کون بیمار ہے بعض مرتبہ اس کی دنیا سے چل بسنے کے بعد تو ہم کو پتہ چلتا ہے، حالانکہ ہمارے اکابرین کا خاص شیوا رہا، اور ہندوستان میں جو صوفیاء کرام رہے ہمارے اکابر نے دیوبند، ان کا معمول تھا عصر کے بعد وہ اپنے محلے بستی کے اندر بیماروں کی جستجو کیا کرتے تھے اور ان کے گھر جا کر بیمار پرسی کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی کم درجے کی چیز نہیں ہے۔ کسی کے یہاں اگر وفات ہو گئی ہو 3 دن تک تعزیت مسنون کی گئی، اس کے پیچھے کون سا فلسفہ کام کر رہا ہے؟ آپ بتائیے، اگر کسی آدمی کے یہاں اس کے عزیز کی وفات ہو گئی ہے اور آپ نے جا کر اس کی تعزیت کر لی، 2 میٹھے بول دیے، اس سے کون سی عبادت سامنے وجود میں آئی؟ یہی ایک مسلمان کا جی جو پریشان حال تھا آپ نے ٹھنڈا کیا، آپ کے 2 بول سے اس کے دکھ میں آپ نے شرکت کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تعزیت مسنون یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اعمال کا ایک حصہ بن گئی۔ بہت سارے میدان ہیں جس میں انسان
اپنی نافعیت دکھا سکتا ہے، لوگوں کے ہاتھ بٹا سکتا ہے، لوگوں کا تعاون کر سکتا ہے، بلکہ آپ کو اگر اللہ کی امداد چاہیے ہے تو آپ لوگوں کی مدد کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی امداد فرماویں گے۔ بہت مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اس طرح کا ارشاد ہے، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، اپنے مسلمان بھائی پر وہ ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی مسلمان بھائی کا انسلٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تب تک کسی بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک وہ بندہ کسی دوسرے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آگے بھی ہے، کوئی آدمی کسی مسلمان کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا، گنہگاری کو چھپائے گا اس کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علی رؤوس الاشہاد جب سب لوگ ہوں گے اس وقت اس کے عیب پر پردہ ڈال دیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے اس پوری حدیث شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نافعیت والے فلسفے کو الگ الگ پیرایوں میں ذکر فرمایا ہے۔ آپ کی نافعیت کا تقاضا ہے کہ آپ سے لوگوں کے منافع کی چیزیں نکلے، نہ کہ ظلم۔ کسی انسان کے اوپر آپ کی طرف سے ایذا اور تکلیف کا میدان قائم نہ ہو، بلکہ آپ لوگوں کے لیے نافعیت والے ہوں، آپ مسلمان کی عزت کرنے والے بنے، نہ کہ انسلٹ کرنے والے، نہ کہ تحقیر کرنے والے۔ اور تیسرا جملہ وہ تو عین اسی نافعیت کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا کہ اللہ تعالیٰ تب تک بندے کی امداد میں رہتے ہیں جب تک بندہ کسی اور کی مدد میں رہتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے ہمارا جب کوئی کام آ جاتا ہے تو اس کو کرنے کے لیے بہت ہاتھ پیر مارتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، اور کیوں نہ کرے، دنیا دار الاسباب اجازت ہے، مگر اللہ کے نیک بندے ان اسباب سے پہلے وہ پکے اسباب اختیار کرتے ہیں جو منصوص ہیں اور آپ کے کام کے پورا ہونے کی اس میں شہادت دی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ کے بعض بندوں کو دیکھا گیا، ان کا جب کوئی کام الجھتا ہے یا پھنستا ہے تو وہ ڈھونڈتے ہیں معاشرے میں کسی کا کام میں کر دے سکوں، ایسا ہے کہ نہیں، ڈھونڈ کر اس کا کام کر دیتے ہیں۔ بہت مختصر سے عرصے میں وہ الجھن جو ہے ختم ہو جاتی ہے اور انسان کا کام نکل آتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم کسی کا کام کر دو، تو پھر اس سے زیادہ یقین کی کوئی اور بات ہو نہیں سکتی۔ اسباب 2 نمبر کی چیز ہے، ان چیزوں کو اختیار کر کے پھر آپ دنیاوی اسباب اپناؤ تو اس میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا فرما دے گا۔ مؤثر ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اسباب بذات خود اپنے اندر تاثیر نہیں رکھتے، ان میں تاثیر بھرنے کے کچھ بہانے ہیں۔ ایک بہانہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی مسلمان کی امداد کر دو۔ بہرحال دوسرے کے لیے نفع بخش ہونا یہ ایک مسلمان کی شان بتائی گئی ہے، اور یہ چیز یوں حاصل نہیں ہوتی، بہت محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ کمال ہے جس کو پانے کے لیے ریاضت و مجاہدہ چاہیے ہے۔ یوں انسان کی طبیعت ڈھلتی ہے ایذا رسانی کی طرف۔ آپ دیکھ لیجئے کسی انسان کے علم میں اگر وہ میرے ساتھ مقابل ہے تو اس کے علم میں کمی آئے، ایسا انسان کا جی چاہتا ہے۔ کوئی دوسرا اگر مالیات میں ہم سے آگے بڑھ رہا ہو، حسد کا مادہ ہر ایک میں رکھا ہوا ہے، تو اس کو یہ جی چاہتا ہے کہ یہ ڈاؤن ہو اور میں یہ اپ ہوں۔ یعنی انسان کے لیے رذائل جو ہیں وہ ڈھلان کے درجے میں ہیں۔ ڈھلان جہاں ہوتا ہے وہاں آپ کو موٹر سائیکل گیئر میں ڈالنے کی کیا چالو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ بند موٹر سائیکل بھی نیچے اتر جائیں گے۔ لیکن جہاں چڑھنا ہو اس جگہ آپ کو خوب زور دینا پڑے گا اور طاقت لگانی پڑے گی، تب جا کے آپ چڑھیں گے۔ بس یہ جتنے بھی رذائل ہیں وہ سب ڈھلان ہیں، اور جتنے خصائل و فضائل ہیں وہ سب چڑھاؤ ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے جی کو مارنا پڑتا ہے کہ نہیں، جی چاہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچے، میرا دل ٹھنڈا ہوگا، میرا رب چاہتا ہے کہ اسے فائدہ ہو تو جو ہے اللہ خوش ہوں گے، تو مجھے اپنے جی کو ذبح کرنا چاہیے، میرے جذبات کو ذبح کر کے میں اللہ کی خوشی میں خوش رہوں۔ اس چیز کا ماحول، اس چیز کا مزاج مجھ کو بنانا چاہیے۔ اگر کچھ دنوں کے لیے آپ کلفت اٹھا لیں، ریاضت مجاہدہ کر لیں، اور ہر چیز پر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میں خوش ہوں یا رب خوش ہے، اللہ کی خوشی کو آپ مقدم رکھیں گے، کچھ دنوں بعد آپ کا مزاج بن جائے گا۔ ہمیشہ آپ کے دل سے ایک ولولہ، ایک تڑپ اٹھے گی کہ کوئی ہے جس کی میں امداد کر سکوں، کوئی ہے جس سے میں تکلیف کو دور کر سکوں، میرے پیٹ سے چند لقمے نکال کر اس کے پیٹ میں ڈال سکوں، چاہے میں بھوکا رہوں
اور سامنے والے آدمی کا پیٹ ٹھنڈا ہو، اسی کو تو ایثار کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کے اچھے اخلاق میں سے ایک بہت بنیادی خلق ایثار بھی ہے، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب تعلیمات مسلمانوں کو دی، اور اسی لیے دی تاکہ مسلمان ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کا سٹیٹس اپ کرے، اپنا مقام بلند سے بلند کرے، اور لوگوں کے درمیان میں اپنی نافیت کی خوشبو پھیلائے۔ حضرات صحابہ ایسے ایسے علاقوں کے اندر گئے جن جگہوں کی زبانیں بھی نہیں جانتے تھے، مگر حضرات صحابہ سے ایک علاقے متاثر ہوئے۔ کون سی وجہ تھی؟ آپ کے وہی اخلاق تھے جن کے اندر نافعیت کا پہلو ہر جگہ جھلکتا اور چھلکتا نظر آتا تھا۔ صحابہ ہمیشہ حریص رہتے تھے اس چیز کے، ان کے دلوں کی لالچ رہتی تھی کہ کسی کے پاؤں میں اگر کانٹا گھس گیا ہو میں نکال دوں، نہ یہ کہ ایک اچھی طرح چلنے والے آدمی کو میں دکھ پہنچاؤں۔ اسلام نے بہت اہمیت سے اس چیز کو بھی دیکھا ہے کہ مسلمان نافع بنے، اگر منافع نہیں بن سکتا تو کم سے کم کسی کے لیے ایذا اور تکلیف کا باعث بھی نہ بنے۔ یہ بہت بدترین مقام ہے ایک مسلمان کے حق میں کہ وہ نافع تو نہیں بن سکا، دوسرے کے لیے فائدہ بخش تو نہیں ہو سکا، مگر ایذا رسانی پہنچانے والا ہوا۔ اور یہ ایذا رسانی ایک ایسا رذیلہ ہے جو انسان کو نیچے سے نیچے لے جا سکتا ہے اور کفر کی سرحد سے قریب تر کر دیتا ہے۔ اگر سارے کمالات کا مجموعہ حاصل کرنا ہے تو ایذا رسانی سے لوگ بچیں۔ حضرات صوفیہ کے یہاں یہ پہلا نمبر ہے، اور اس پر اتنا زور دیا جاتا ہے کہ نہ پوچھئے بات۔ اور ہم سب لوگ جانتے ہیں یہی لوگ شاہسوار ہیں اس میدان کے، اہل دل اولیاء اللہ نے سچ مچ اللہ کو پا لیا، اتنا پا لیا کہ آج لوگوں میں ان کا لقب ہی بن گیا ولی اللہ، اللہ والا، اہل دل، اہل نسبت۔ تو انہوں نے آخر یہ منزل پائی کیسے؟ ان کے فارمولاز دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے پہلا ہی قدم اس چیز کا ہے کہ آپ کسی کے لیے ایذا رسانی کا باعث ہرگز نہ بنے۔ ایک بندہ ایک مرتبہ اپنے کسی بزرگ کی قبر کے اوپر گیا، اسے مکاشفے میں یہ بات دکھلائی گئی، بزرگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے تمہاری انسانیت اور اسلام کا تقاضا ہے کہ تم نافع بنو، اور اگر نافع نہ بن سکو تو کم سے کم اتنا ضرور کرنا کہ موذی نہ بنو۔ ایک جانور سے تو بدترین نہ ہو، کم سے کم ہم جانوروں میں بھی ایک خلقت ایسی ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتی ہے، اور ایک وہ ہے جو نہ نفع پہنچاتی ہے اور نہ فائدہ، کم سے کم اتنے درجے میں تو رہے۔ سانپ کی طرح اگر ہم بالکل موذی بن گئے کہ جس کا فائدہ ہی کچھ نہیں بلکہ جو ہے ایذا پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص مشیت اور منشے کے تحت اس کو تخلیق بخشی ہے، عبث نہیں ہے، حکمت ہے اس کے پیچھے بھی، مگر سانپ کی فطرت ہے کہ وہ کاٹنے کے اوپر مجبور ہے۔ اسی لیے آپ نماز میں ہوں تو بھی جو ہے چالو نماز میں آپ کو سانپ مارنے کی اجازت ہے، دوسرے جانوروں کے ساتھ بچھو وغیرہ مارنے کی اجازت ہے، دوسرے جانوروں کے متعلق اس طرح کا حکم نہیں ہے۔ کیا بتا رہا ہے یہ حکم؟ یہی کہ ایذا رسانی سب سے بدترین چیز ہے۔ بہرحال مسلمان اس بات کے اوپر اپنی طبیعت ڈھالے کہ میری طرف سے کسی کو ایذا ہرگز نہ پہنچے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ ہندوستان میں ہمارے پچھلے دنوں جو اکابرین ہوئے ہیں ان میں واقعی روح کے نبض شناس تھے۔ ایک طبیب آج کا اگر آپ کی یہاں کی رگ دیکھ کر آپ کی بیماری پرکھ لیتا ہے تو حضرت کا یہ کمال تھا کہ حضرت جو ہے لوگوں کی روحانی بیماریوں کو ان کے چہروں سے پرکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو تکلیف نہ دینا آدھا تصوف ہے۔ حضرت یہ فرماتے تھے پہلے کسی کو تکلیف نہ دینا، ایذا نہ پہنچانا آدھا تصوف ہے۔ پھر تو فرمانے لگے کہ نہیں، کسی کو تکلیف نہ دینا کل تصوف ہے۔ یہ قلندر کی بات ہے، اگر ہما شما کچھ بولتے تو مبالغے کا پہلو اس میں ہو سکتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس شعبے میں یہ بات سند ہے، چنانچہ کسی کو تکلیف نہ دینا کل تصوف ہے۔ یوں سمجھو آپ میں اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں کسی کے لیے موذی نہ رہوں، میری ذات سے کسی جانور تک کو تکلیف نہ پہنچے، سمجھیے آپ نے ولایت کا ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا، میدان تصوف میں آپ کے قدم چل پڑے۔ اللہ کرے ہم اس حقیقت کو سمجھنے والے بنے۔ آج جب کہ ایذا رسانی کے اوپر ہم لوگ تلے ہوئے ہیں، مسلمان کا دکھ ہم اپنا دکھ نہیں سمجھتے،
اور اس کے دکھ میں مزید اضافے کا ہم لوگ باعث بنے، اس سے ہمارا جی خوش ہوتا ہے، یہ ایک نہایت ہی پست مقام ہے۔ مسلمانی کے ساتھ اس کا بہت دور کا بھی رشتہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات بھی اس موقع کے اوپر ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے، جس میں آپ نے متعدد اگزامپلوں سے، مثالوں سے یہ سمجھایا ہے۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا نقل کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ سارے مومن، چاہے مشرق میں رہنے والا ہو یا مغرب میں رہنے والا، روئے زمین پر رہنے والا ہر مومن دوسرے مسلمان کے تعلق سے ایسا ہے جیسے ایک جسم کے مختلف اعضاء۔ اور آپ نے پھر مزید مثال دے کر فرمایا کہ ہمارے بدن میں اگر آنکھ کو درد ہوتا ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے پورا بدن نہیں سوتا اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو مشرق میں رہنے والے کسی مسلمان کو کانٹا چبھے، اس کو خنجر لگے، اسے کوئی تکلیف پہنچے، مغرب میں رہنے والے مسلمان کے دل میں اگر کسک نہیں اٹھتی تو اس کو اپنی شان مسلمانی پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ معیار قرار دے رہے ہیں کہ ادھر کسی کو تکلیف ہو تمہارے دل میں ٹھیس پہنچنی چاہیے، ایک دکھ کی چبھن آپ کو لگنی چاہیے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو ایمانی شان ہماری نہایت ہی ڈاؤن ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر بہت سارے علاقے ہیں جہاں مسلمان مظلوم ہے، اگر ہم دور رہ کر ان کا کوئی تعاون نہیں کر سکتے، کم سے کم ہمارے دل میں ایک کسک تو ہم محسوس کریں، ایک چمن تو محسوس کریں کہ اللہ میرے مسلمان بھائی کا دل دکھ رہا ہے، اس کا وجود دکھ رہا ہے، اس کا خاندان لٹ گیا ہے، اے اللہ میں اس کی یہاں دور رہ کر مدد نہیں کر سکتا، میری جانب سے تو اس کو امداد پہنچا۔ اور موقع آنے کے اوپر آپ دوسری قسم کی امداد بھی اگر ان کو کر سکے، یہ آپ کا ایمان کا فریضہ ہے۔ لیکن یہ نہایت ہی گری ہوئی چیز ہوگی کہ دن گزر جاتا ہے، مجھ کو ایک مرتبہ بھی ان کے دکھ کا احساس نہیں ہوتا۔ میری ساری دعاؤں میں ان کا شمول ہونا چاہیے، کوئی دعا میں اپنے لیے کروں اس سے پہلے ان کے لیے کروں، یہ جذبہ ہمارا ہونا چاہیے۔ وہ اہل فلسطین کسی کم دکھ سے نہیں گزر رہے ہیں، اس کے تصور سے اتنے ہزار کلومیٹر دور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور دشمنان اسلام ہے، مسلمانوں کا خون بہتا ہوا دیکھ کر ایک جشن مناتے ہیں، جو ہی مسلمان کا خون گرتا ہے ان کے درمیان میں خوشی کی لہریں دوڑ رہی ہے، اور دنیا باقاعدہ اب تو برملا جشن منا رہی ہے۔ بہت سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے اندر، جس کا خلاصہ یہ ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان کی بکری کا خون اس کے خون کے مقابلے میں زیادہ مہنگا ہو جائے گا، اور مسلمان کا خون بکری کے مقابلے میں سستا ہو جائے گا۔ یعنی ایک بکری کا خون اگر بہائیں تو ایک جماعت جیو دیا کے نام سے یا دنیا میں کسی اور عنوان سے اس کے بچاؤ کے لیے کھڑی ہوگی، مگر مسلمان کا خون بکری کے خون سے بھی زیادہ سستا، اس پر کسی کو نہ جو ہے ملامت اور نہ ہی دل کے اندر کسی قسم کا افسوس۔ بہرحال یہ حالت اگر اوروں کی ہو تو ہوا کرے، لیکن ایک مسلمان تو کم سے کم اس درجے میں نہیں آنا چاہیے۔ میرے دل میں ہمیشہ ایک فکر سوار ہونی چاہیے، ہمارے فلاں علاقے کے بھائی جو ہیں مصیبت میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی مصیبت کو رفع فرما دے اور میری امداد ان تک پہنچا دے۔ جذبہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ سبیلیں پیدا فرماویں گے، اور اس کے بعد جو ہے توفیق عطا فرماویں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق پانے کے یہ سب راستے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں خوب دھیان دیں۔ ہرگز ہمارے دل کے اندر کسی مسلمان کے سلسلے میں یہ نہیں آنا چاہیے دکھی ہے تو وہ ہے، مجھ پر تھوڑا ہی دکھ آیا ہوا ہے۔ آج اس طرح ڈیوائیڈیشن ہو گیا ہے، کسی گھر میں اگر دکھ آتا ہے محلے میں سے کسی کو اس کے دکھ کا احساس نہیں ہوتا، اور اب تو بعض علاقوں کی بستیوں کی یہاں تک خبریں آنے لگی ہیں کہ گھر والوں نے اس بیمار کی بیمار پرسی شروع کی، ایک لمبے عرصے تک بیمار رہنے کی وجہ سے اہل خانہ اس کو گاؤں کے فنا کے اوپر جو ہے چھوڑ کر آ گئے کہ بھائی ہمارے بس کا نہیں ہے، تجھے جینا ہو تو جی، مرنا ہو تو مر۔ ایسی بھی جو ہے حالتیں اس تہذیب والی دنیا کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کو تو کہا گیا کہ آپ کو اس کی خدمت کر کے اللہ کو پا لینا چاہیے، اور تیمارداری اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت تقرب بخشنے والی چیز ہے۔ کسی مریض کا دل اگر آپ کے دو بول سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنے انعامات سے نوازتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایسا آدمی رحمتوں کے سمندر کے اندر غرقاب ہو کر جاتا ہے اور غرقاب ہو کر آتا ہے۔ مختصر سی بیمار پرسی عیادت
اور اس کے بدلے میں اتنا اجر و ثواب، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ اللہ کے یہاں اس کا مقام بہت بلند ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کی ایذا رسانی کا ذریعہ ہرگز نہ بنیں۔ مسلمان کی تکلیف کا اللہ کے یہاں بڑا نوٹس لیا جاتا ہے، ہم لوگ جو ہے اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ حدیث شریف کا مجموعہ سامنے رکھنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ کے یہاں اس پر اجر لکھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں مضمون آ چکا ہے، حتیٰ کہ بعض احادیث کا یہ بھی مضمون ہے، خلاصہ ہے کہ آدمی مسلمان جو ہے وہ کوئی چیز اپنی جیب میں رکھے ہوئے تھا، اس جیب میں رکھے ہوئے تھا، اسے یاد نہیں رہا، اس نے اس جیب کے اندر کھنگالنا شروع کیا، نہیں ملی، اور اب اس جیب کے اندر کھنگالا تو اس کو جو ہے یہاں مل گئی۔ یہ جو نہ ملنے کے موقع کی تھوڑی سی تشویش و پریشانی تھی، اللہ کے یہاں یہ بھی اجر سے خالی نہیں۔ ایک مومن بندے کو تکوینی روح سے پہنچنے والی اتنی مختصر سی تکلیف اللہ کے یہاں اجر کا باعث ہوتی ہے، تو ہماری جانب سے اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو کیا اس کا نوٹس نہیں لیا جائے گا؟ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اس رذیلے سے، ہم دوسروں کے لیے نافع بنے، بہت ہی اچھا ہے، کم سے کم جو ہے ایذا رسانی کا باعث تو ہرگز نہ بنے۔ مسلمان کو ہم میں سے بہت سوں کو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کے کچھ تکوینیات کے اوپر یوں اعتراض تو نہیں ہوتا، لیکن ایک سوال دل کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ جب مومنوں کی خوشحالی چاہتا ہے تو پھر انہیں بیماری کیوں آتی ہے، ان کے لیے مختلف قسم کی پریشانیاں کیوں آتی ہے؟ اس کا جواب بھی احادیث میں دے دیا گیا۔ ایک انسان ہے بخار زدہ ہے، اس کو فیور ہے، بہت ہائی فیور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، اور وہ اجر میں اور کوئی ذکر کرتا آپ کو یقین نہ آتا۔ متعدد حدیثیں ہیں جس میں یہ مضمون آیا ہے کہ ایک رات کا بخار پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بخار کے اوپر ایک مستقل رسالہ لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری حدیثیں جمع فرمائی جس میں بخار کے اوپر انسان کو ملنے والے اجر کا تذکرہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے، حما لیلہ، ایک رات کا بخار پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ کوئی کم درجے کی چیز نہیں ہے۔ بخار میں انسان کو آخر کیا کیفیت لاحق ہوئی؟ یہی تکلیف کی، پریشانی کی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے پریشانی دی، اس کے صبر کے اوپر میں اس کو گناہوں کی مغفرت اور بخشش عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے۔ مسلمان کو اگر خوشی پہنچتی ہے آپ کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کام کر دے گا، اور اگر دکھ پہنچتا ہے تو یہ ایک نہایت بری چیز ہے جو ہمارے لیے برے سے برے فیصلے کروا سکتی ہے۔ بعض روایتوں کا یہ بھی مضمون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو رات کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کر ہجرت کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا طواف فرمایا۔ طواف فرمانے کے بعد آپ نے مختصر سا خطاب کیا، کوئی سامنے آڈینس نہیں تھا، مخاطب نہیں تھے۔ آپ نے سرزمین مکہ کو اور کعبہ کو خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا اے کعبہ تو مجھ کو میری جان سے زیادہ پیارا ہے، اور اے سرزمین مکہ میری جان سے زیادہ پیاری ہے، اگر میری قوم مجھ کو نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مگر اے کعبہ سن، تجھ سے بھی زیادہ پیاری اور عزیز ایک چیز مجھ کو ہے، وہ ہے ایک مومن کی جان، ایک مومن کی عزت اور ایک مومن کا مال۔ یہ مبالغے پر مبنی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ چیز آئی ہے۔ مومن کی جان جو ہے کعبہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز ہے۔ اللہ نہ کرے، لا بارک اللہ، اگر کعبہ کے اوپر کسی کی بری نگاہ پڑے تو ایک ایک مسلمان کا دل نہیں دہل جاتا۔ ہمارے ہی ہاتھوں کتنے مسلمانوں کی عزت کی پامالی ہوتی ہے، ان کے مال کے سلسلے کا نقصان ہمارے ہاتھوں پہنچتا ہے، اور بسا اوقات جان تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے دل کو وہ کسک نہیں ہوتی جو کعبہ کے ڈھائے جانے کے موقع سے ایک مسلمان کو ہوتی ہے۔ آپ کمپیئر کیجئے اور اس چیز کا احساس کیجئے، اسلام وہ نہیں ہے جو ہماری عقل سجائے، اسلام وہ ہے جو رسول بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح ارشاد میں یہ بات فرما دی کہ مسلمان کی عزت اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، 2 آدمی بیٹھے ہیں، ایک تیسرا آدمی ادھر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو منع کرتے ہیں کہ تم اس سے ہٹ کر مت بیٹھو۔ کیوں مت بیٹھو؟ اس لیے کہ وہ تیسرا پرسن یہ محسوس کرے گا
کہ کوئی ایسی بات ہے جس کے لائق مجھے نہیں سمجھا جا رہا ہے، یا ممکن ہے اس کو یہ فیلنگ ہو کہ میرے متعلق یہ دونوں بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ وہم اور اندیشے کے درجے کی چیز ہے۔ شریعت اس اکیلے بیٹھنے والے آدمی کو منع کرے گی کہ خبردار جو تم نے ان کے متعلق بدگمانی کی، مگر ان دونوں کو کہتی ہے کہ تم دونوں اس سے ہٹ کے الگ مت بیٹھو، 3 افراد ہو، 2 الگ بیٹھے اور 1 الگ بیٹھے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں کون سا پہلو کام کر رہا ہے؟ اس نہیں اور اس ممانعت کے پیچھے جو فلسفہ کام کر رہا ہے وہ ایذاء مسلم کا ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں کم سے کم وہم کے درجے ہی کی تکلیف آ جائے، شریعت اس کو گوارا نہیں کرتی، بلکہ حدیث شریف میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ 2 آدمی 3 آدمی ہوں، 2 آدمی ہٹ کے ایک آدمی کو الگ رکھ کے جو ہے گفتگو نہ کیا کریں۔ ممکن ہے اس مسلمان کا دل دکھ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سما بن جائے۔ اس سے بھی زیادہ گہری تعلیمات شریعت کے اندر موجود ہے۔ خلاصہ اتنا ہی نکلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر نافعیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں میں بہت سے ہمارے بستیوں کے اندر بھی ایسے ہوں گے جو اپنی خودداری کی وجہ سے اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کر سکتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی صدقے کے مستحق ہیں، اور ان کو دینے کی بنیاد پر اجر اوروں کو دینے کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ یہ تو انسان کے بھانپنے کی چیز ہے۔ ہر انسان کے ظاہری حال سے اس کی احتیاج ٹپکتی ہے، بہت سے جان بوجھ کر چھپاتے ہیں اس کو، لیکن احتیاج حاجت جو ہے کسی نہ کسی درجے میں معلوم ہو ہی جاتی ہے۔ انسان کو لپک کر ایسے آدمیوں کی مدد کرنا چاہیے۔ شریعت نے بہت آسان کر دیا، آپ کی زکوٰۃ ہو یا صدقہ، آپ ظاہر کے مکلف ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں کہ جو اب اس بات پر آئے ہیں کہ نہیں، اس کی درونی حالت کی خوب ٹوہ لگاؤ۔ بسا اوقات ہم اس کی جستجو کرنے کے اندر اس کو دکھ پہنچا دیتے ہیں کہ واقعی یہ مستحق نہیں ہے، خامخواہ لیا کرتا ہے۔ ہاں، ظاہری حالت احوال ایسے ہوں جب بہت کم ہوتا ہے، مانگنا آسان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کوئی مانگتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے جب ہی مانگتا ہے، تو ہم خامخواہ بسا اوقات اس کی ٹوہ میں اور جستجو میں لگ جاتے ہیں کہ نہیں، اور دیکھو اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا۔ بعض تو گھروں کو کھنگالنے چلے جاتے ہیں۔ اسلام اتنا تکشف والا اور خشکیت والا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر زکوٰۃ ادا کر دو، اگر یہ مالدار بھی ہوگا آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ آپ ظاہر کے مکلف ہیں۔ لوگوں کے درونی احوال کی ٹوہ، جاسوسیت، تجسس، یہ اسلام میں ایک بری چیز ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں کسی کے ذاتی احوال کے اندر اپنا جو ہے جستجو کا میدان آگے بڑھانے والے؟ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ شیطان بسا اوقات اچھائیوں میں سے برے راستے نکالتا ہے۔ آپ ایک صدقہ کرنے کے لیے نکلے، اس میں سے کون سی برائی تلاش کرے، یہ شیطان کا کام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ایسے مواقع کے اوپر کسی کے دکھ اور تکلیف کا باعث بننے کے بجائے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک جو ظاہری معیار قائم کیا ہے اس کے حساب سے دے دیں۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے، بیمار کی تیمارداری، بیمار پرسی کرنے میں ہم اپنی سعادت سمجھیں۔ یہ دنیا مادیت میں سائنس و ٹیکنالوجی کے ڈگر کے اوپر جتنی آگے بڑھ رہی ہے، انسانیت کی اقدار پامال ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، پہلے آپ ہی کے گاؤں میں 20 سال 25 سال پہلے چلے جائیے، ایک گھر میں اگر کسی آدمی کو دکھ پہنچتا تھا تو خواتین اور مرد وغیرہ سب حضرات جو ہے اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تھے اور اس کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے ہر ایک کا دل چاہتا تھا۔ ابھی نوبت ایسی آ گئی ہے، غیروں کے اندر تو بہت چل رہی ہے، جن کو بیرون ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں، اب مشینی زندگی ہو گئی ہے۔ چنانچہ افریقہ وغیرہ ممالک کے اندر جن لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں، نصرانیوں کے اندر تو یہ ہے کہ ان کے یہاں مان لو کہ پیر کو کسی کا انتقال ہو گیا تو چونکہ پیر سے لے کر سوموار سے لے کر اب اتوار تک چھٹی نہیں ہے، اس لیے اس مردے کو کوفن میں رکھ کر کسی کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ہفتے کے بعد پھر انہیں فرصت ملتی ہے اور وہ جو ہے اس کو باہر نکال کر اپنی جو ویدھی کرنی ہے کرتے ہیں۔ کوئی جاب چھوڑنے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بہت کم مقدار میں، لیکن یہ چیز اب پاؤں پسار رہی ہے۔ مسلمان بھی اپنے جاب کو اتنی اقدمیت دیتا ہے کہ اب تھوڑے دنوں کے بعد ان میں بھی کولڈ سٹوریج میں رکھ کر چھٹی کے دن، سنڈے کے دن جنازے کی نماز ہوا کرے، اس طرح کا مزاج آہستہ آہستہ پھیلنے لگے تو کوئی بعید نہیں۔
ہمارے یہاں چونکہ ہندوستان میں الحمدللہ ہمارا کام کاج کا شیڈیول اتنا ٹائٹ نہیں ہے، دوسرے ممالک میں جاب کا جو ان کا ٹائم ٹیبل ہے وہ اتنا فٹ ہے کہ انسان سمجھو مشینی زندگی گزارتا ہے۔ شہروں کے اندر کچھ یہ چیزیں آنے لگی ہے، ہمارے یہاں 1-2 دن کی تاخیر کی نوبتیں تو اب آنے لگی ہے۔ ایسا کہیں نہ ہو کہ چند روز بعد جو ہے پھر ہفتہ تاخیر کر کے ایک فرض کو ہم تاخیر سے ادا کریں۔ ارے مسلمان کے جنازے کی شرکت بسا اوقات ہماری مغفرت کا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ ہمارے اکابرین تو وہ تھے، نماز جنازہ نہیں، ہماری یہ 5 گانا نمازوں میں یہ امید رکھتے تھے کہ ہماری مغفرت کر دے۔ چنانچہ ابن الحاج نے مدخل میں لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، وہ پابندی سے جماعت میں باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اس لیے خصوصی طور پر جو ہے باجماعت نماز پڑھتا ہوں کہ ان میں سے اللہ کسی ایک کی نماز کو تو اٹھائے گا، تو ساتھ میں ہم غریبوں کی نماز بھی اٹھ جائے۔ یہ جذبات و نظرات کے ہوا کرتے تھے، اس لیے صلاۃ جنازہ ہماری مغفرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے جب جھونکے چلتے ہیں تو زید عمر بکر کو نہیں دیکھا جاتا، سب کو اللہ کی رحمت کا یہ جھونکا جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور سب کو نواز دیا جاتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایسے موقع جن کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ہم گنوائیں نہیں۔ یہی چیز بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے تقرب، اس کی نزدیکی کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے ہماری سانسیں ہیں۔ انسان سانس لیتا ہے، کوئی گن سکتا ہے اس کو؟ صوفیہ کے یہاں یہ مشہور ہے کہ انسان کے انفاس اور سانسیں جتنی ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا سب سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت کچھ کلفتیں، بہت کچھ ریاضتیں اور مجاہدات حذف فرما کر ڈائریکٹ جو ہے آپ کو پروانے بخشش دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، وہ جس چیز کو اپنے تقرب کا سب سے سہل، سب سے آسان اور مؤثر ذریعہ بناوے، ہماری عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ پانے والوں کی ضرورت ہے، مختصر سی نیکیوں کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پا سکتے ہیں، اللہ کا عشق پا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایک مرتبہ پھر سے وہ ہمدردی اور غمخواری کا ماحول تازہ کرے ہمارے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کا دوسرا نام ہی نصیحت دے دیا۔ اگر آپ ٹرین میں جا رہے ہوں اور ٹرین چالو ہو گئی ہو، ایک غیر مسلم آپ کو پوچھے کہ دین کا مختصر سا 1 سیکنڈ میں ایسا تعارف کرا دو کہ دین کی جگہ وہ نام رکھ دیں تو پورے دین کی ترجمانی ہو جائے، تو آپ کہہ سکتے ہیں دین نصیحت کا نام ہے۔ اور نصیحت کہتے ہی ہیں غمخواری کو، کسی کے دکھ میں شریک ہونے کو، اپنا سکھ بانٹنے کو، اپنی خوشیاں لوگوں کے درمیان میں پھیلانے کا نام نصیحت ہے۔ کسی کا دکھ میں لے لوں، میری خوشیاں اس کو دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین کو دوسرا اگر نام ایگزیکٹ دیا جا سکتا ہے جو دین کی مکمل ترجمانی کر سکے، وہ بلسان رسالت نصیحت کا لفظ ہے۔ اور دیکھ لیجئے نصیحت ہمارے یہاں ہم جو شکھاوڑ دیتے ہیں اس کو گجراتی میں کہتے ہیں، بہت محدود مفہوم ہے یہ۔ عربی کے اندر نصیحت کا مفہوم میں نے جو بتایا، اگر میرا بھائی دکھی ہے تو میں اس کے دکھ میں شریک ہو جاؤں، اگر چند لقمے جو ہے اس کو میسر نہیں ہے میں اپنی پلیٹ میں سے اس کو دے دوں۔ آج کے اس لالچ اور حرص کے دور میں جب لوگوں کی پلیٹ میں سے لقمے لے کر کھا جانے کا عام دستور ہے، اس موقع پر میری پلیٹ سے اگر کسی کے پیٹ میں لقمے چلے جائیں، اس میں میں خوشی محسوس کروں۔ یہ ہے الدین والنصیحہ۔ ایک مرتبہ ملا علی قاری نے واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، کافی سردی تھی، غالباً بشر حافی علیہ الرحمہ کا واقعہ ہے، بہت زیادہ کڑاکے کی سردی تھی، تو وہ بزرگ ایک جگہ کانپ رہے تھے، سامنے بلینکٹ رکھی ہوئی تھی، کمبل رکھی ہوئی تھی، اور بشر حافی جو ہے وہ کانپے جا رہے تھے۔ ان کے مریدوں نے جب دیکھا کہ حضرت کے پاس سردی دور کرنے کا ذریعہ موجود ہے، اس کے باوجود بھی کانپ رہے ہیں، تو تعجب سے پوچھا حضرت گستاخی معاف، ایک عجیب حالت دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس تدافع گرمی حاصل کرنے کے اسباب موجود ہیں اور آپ اپنی سردی بھگا نہیں رہے ہیں۔ تو حضرت بشر حافی کا جواب سنیے، فرمایا دیکھو بھائی، میں اتنا زیادہ مالدار تو ہوں نہیں کہ بہت سارے ان مسلمان بھائیوں کو بلینکٹ پہنچا سکوں جن کے پاس بلینکٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ میری طرح تھتھر رہے ہیں، تو کم سے کم میں ان کے دکھ میں شریک ہو کر جو ہے ان کا دکھ کم تو کروں۔
ظاہر ہے عربی میں کہاوت مشہور ہے البلایا اذا عمت خفت، جب مصیبت عام ہوتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت کا فلسفہ یوں تھا کہ وہ مجھے دیکھیں گے کہ ارے یہ بھی تو ہماری طرح تھر رہا ہے اور اس کو بھی تو جو ہے پریشانی لاحق ہے۔ تو ایک گونا آدمی کی مصیبت ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ کلاس میں جب صرف ایک ہی بچے کو مار پڑتی ہے تو بہت بڑی محسوس ہوتی ہے، لیکن پوری کلاس کو اگر مار پڑی تو یہ مصیبت تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ طالب علم کو یوں سکون ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ اس کو کہتے ہیں البلایا اذا عمت خف۔ اس فلسفے پر حضرت نے فرمایا کہ میں سب کو تو بلینکٹ دے نہیں سکتا، لیکن دوسرا آدمی دیکھے کہ میں تنہا نہیں ہوئی اس مصیبت کے بھگتنے میں، اور بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو کم سے کم اتنا تعاون تو لوگوں کا کر سکو۔ یہ ان کا ویژن تھا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جو اللہ تک زیادہ پہنچا ہوا ہو اس کی نگاہ میں نفاست و لطافت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارا ذہن جہاں پہنچتا نہیں اس جگہ ان کا معمول چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہمارا جو ایک مزاج، ہماری ایک روحانیت، ہمارا درونی ڈھانچہ شریعت بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اس ڈھانچے کو ہمیں اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ پلا دینے کی توفیق عطا فرماوے۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ کا درون بیرون پوری طرح مجسم نافعیت ہو۔ میرے بدن کے کسی جز سے کوئی حرکت ٹپکے یا میرا کوئی بول نکلے تو دوسرے کے لیے نفع بخش بن کے نکلے، کسی کی تکلیف کو دور کرنے والا بن کے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مزاج سے ہم سب لوگوں کو حظ وافر عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم نے زندگی کے مقصد کے خلاف اللہ تیری نافرمانی میں عمر گزار دی، کہ تو نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، اپنی پہچان کے لیے بھیجا تھا، اپنی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا تھا۔ اے اللہ ہم نے ان سارے مقاصد کو بلا کر دنیا کی لذت پانے اور لطف اندوز ہونے کے اندر ہماری عمر کھپا دی۔ اللہ 50 سال 60 سال کا عرصہ طویل گزر گیا، اللہ ہم اپنے مقصد میں آگے نہیں بڑھ سکے۔ اللہ ہم سے بڑا مجرم اور کون ہوگا؟ ہمیں نہیں پتہ ہمارے لمحات زندگی کے کتنے باقی ہیں۔ اے اللہ جو کچھ پچھلے دنوں ہوا تیرے حضور اللہ ناک رگڑتے ہیں، اللہ سر جھکاتے ہیں، تو ہمارے اس جرم کے سلسلے میں ہمیں معافی عطا فرما، اور آئندہ جو لمحات باقی ہیں اپنی رضوان و رضا خوشنودی میں اور با مقصد حیات گزارنے کے اندر لگانے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین، اعزاء و اقارب، رشتہ دار، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، زندوں کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ مردوں کے گناہوں کو معاف فرما، جو تجھ تک پہنچ گئے ہیں ان کی بھی کروٹ کروٹ مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پا لینے کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر نامرضیات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ شریعت نے جو عام مزاج مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہا ہے، اے اللہ اس سلسلے میں غور کر کے پھر سے وہ صحابہ جیسا مقدس ماحول ہمارے درمیان میں قائم فرما۔ اللہ ہم نے شرائع میں نصوص میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، اس لیے اسلام کے مزاج سے ہماری واقفیت بھی کم ہو گئی۔ یا الہ العالمین ہم بھی دنیا کے بہاؤ کے اندر بہنے لگے، اس کے آوازے میں اپنا آوازہ شامل کرنے لگے۔ اللہ ہمیں اسلام کی حقانیت و صداقت سے روشناس فرما دے، ہمیں یقین نصیب فرما۔ اے اللہ اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں جما دے کہ تیرے اسلام کے احکام اور اسلام کے ایک ایک چیز پر عمل کرنے کے اندر دنیاوی و اخروی ہر طرح کی کامیابی ہے۔ اے اللہ دنیاوی اسباب کے پیچھے دوڑنے اور مادیت کو سب کچھ سمجھنے کی بدمزاجی سے ہم کو باہر نکال دے۔ یا الہ العالمین ہمیں چہار دانگی عالم کی ایک ایک قوم کے لیے، حتیٰ کہ ساری تیری خلقت کے لیے نافع سے نافع ترین بنا دے۔ اللہ ہم سے آج تک جن کو تکلیف پہنچی ہے اللہ ان سے معافی تلافی کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ قبل اس کے کہ ہماری نیکیوں بدیوں کا چلن چلے اور نیکیاں ختم ہو جائے اور اوروں کی بدیوں سے
ہمارا سر لد جائے، اس سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو دوسروں کی ایذا کے سلسلے میں خوب متنبہ، آگاہ اور چوکن نہ فرما دے۔ یا الہ العالمین نافعیت کا کوئی دقیقہ ہم ہاتھ سے جانے نہ دیں، ایسی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہمارے وجود کو نافع سے نافع ترین بنا دے۔ جو کچھ باتیں تیرے دین کی کہی گئی یا الہ العالمین اس میں جو حق ہیں ان کو قبول فرما، ہماری زندگیوں میں اتار دے۔ اگر کوئی چک ہو گئی ہو اللہ، کوئی باطل چیز نکل گئی ہو معاف فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اپنے پاس بلائے اللہ، اخروی عاقبت کے سارے مراحل بھی ہمارے لیے آسان فرما۔ موت، قبر، میزان، حشر نشر سارے مراحل آسان فرما۔ پل صراط کا مرحلہ آسان فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مرحلہ آسان فرما، اپنے دیدار کا مرحلہ آسان فرما۔ اللہ جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے خلاصی نصیب فرما۔ اے اللہ پالن پور کے علاقوں کی ان مسلمان بستیوں کی حفاظت کا سامان پیدا فرما، سب کو دین مقدم رکھنے کا جذبہ عطا فرما، سب کو ایک اور نیک بنا۔ اللہ یہاں کی بستیوں کے اندر علم کو اسی طرح اللہ شائع ضائع فرما جیسا اس سے پہلے ان کے درمیان میں چلا کرتا تھا۔ اے اللہ عصری تعلیم کے پیچھے ہماری نگاہوں کے خیرہ ہونے سے ہماری پورے حفاظت فرما۔ اے اللہ علم دین میں ہم کامیابی سمجھنے والے بنے، ایسا مزاج ہمارا پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما، برے خاتمے سے ہماری پورے حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ اللہ بیجا مقدمات میں ماخوذوں کو آسانی کے ساتھ بری فرما۔ اے اللہ جو لوگ قید و بند کی سزائیں جھیل رہے ہیں ان کی رہائی کی اللہ سبیلیں پیدا فرما۔ اللہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ ہم نے زندگی میں نافعیت دکھانے کے کئی ایک مواقع کھو دیے، اللہ آئندہ کوئی موقع کھونے والے نہ بنے، ایسی توفیق مرحمت فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت سب جگہوں کی سرخروئی اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ نجات کا ذریعہ اور ذخیرہ آخرت بنا دے۔ اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اللہ انہیں فتح یابی نصیب فرما۔ ایک عرصے دراز سے وہ ایسی مصیبتیں جھیل رہے ہیں جس کو سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما دے۔ اللہ ہم کچھ مدد نہیں کر سکتے، تیری نصرت کے طلبگار ہیں، اللہ ہماری آزمائش نہ فرما، آسانی کے ساتھ ان کے لیے فتح یابی کی شکلیں پیدا فرما۔ اللہ پورے اسرائیل، فلسطین اور بیت المقدس اور آس پاس کے جملہ علاقوں میں اللہ ان کو فتح یابی نصیب فرما اور نظام اسلامی قائم فرما۔ یہودیوں کو اللہ ہزیمت کا ایسا منہ دکھا دے کہ کہیں ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہ رہے۔ یا الہ العالمین انہوں نے مسلمانوں کو بہت کوٹا، اللہ مسلمانوں کا خون بہتا دیکھ کر انہوں نے جشن منائے، تیری علیم و خبیر ذات ان سارے احوال سے واقف ہے۔ یا الہ العالمین ہم تیرے حضور ان ظالموں کی شکایت کرتے ہیں، اللہ مظلوموں کی طرف سے تو ہماری اس آہ کو قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا، اور جو ممالک اللہ ان کی امداد کر سکنے کے اوپر طاقتور ہیں ان حضرات کو اپنا دست امداد آگے بڑھانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ ہمارے ہندوستان کے احوال کو بھی درست سے درست ترین فرما کہ اللہ یہاں بھی خطروں کی گھنٹیاں لٹک رہی ہیں۔ یا الہ العالمین بہت سارے خطرات منڈلا رہے ہیں، اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تو نے اپنے بہت سے بندوں کو بلا کسی آزمائش کے بھی بخش دیا ہے اور رفع درجات کے فیصلے فرمائے ہیں، اللہ ہم کو ان لوگوں میں سے بنا دے۔ ہندوستان میں نظام اسلامی قائم فرما دے، خلافت کا نظام قائم فرما دے۔ اللہ بت پرستوں کی جرأتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اللہ آئے دن تیرے شرک اور تیرے کفر کے نقشے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یا الہ العالمین ان نقشوں کو ختم فرما دے، ہماری کمزوری پر رحم فرما دے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم احفظ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارفع وانصر واشف وحد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن کرب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔